بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نور اسلام مدینہ ٹی وی کے ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بندہ نچیز علامہ محمد کلیم اللہ حیدری آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، جہاں تک بات ہے تقوی اور ایمان لانے کی، تقوی اختیار کرنے کی، یہ بہت بڑی بات ہے، سعادت والی بات ہے۔ لیکن ناظرین، ایمان لانے اور تقوی اختیار کرنے کے بعد بھی اگر کوئی انسان چاہتا ہے کہ مجھے کامیابی مل جائے تو اس کو ضروری ہے کہ ایسے لوگوں کے ساتھ رشتہ ناطہ قائم کرے، ایسے لوگوں کے ساتھ نسبت اختیار کرے جو لوگ اللہ کی بارگاہ میں پہنچے ہوئے ہیں، برگزیدہ بندے ہیں اللہ کے، اور ان کا رابطہ اللہ کی بارگاہ میں بہت زیادہ ہے۔ ایسے لوگوں کی بڑی اشد ضرورت ہوتی ہے۔ ناظرین، جہاں تک ایمان اور تقوی کی بات ہے، وہ تو ایک خزانہ ہے۔ ایمان لانا اور تقوی اختیار کرنا یہ ایک خزانہ ہے، تو ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس خزانے کو محفوظ رکھیں چوروں اور ڈاکوؤں سے۔ ہمارے چور اور ڈاکو شیطان ہیں اور نفس ہیں، ان سے ہمیں بچنا چاہیے۔ ناظرین، جہاں تک بات ہے ان سے محفوظ رہنے کے لیے، خزانے کو حفاظت میں رکھنے والی بات ہے، اللہ تعالیٰ نے اس لیے قرآن پاک پارہ نمبر 11 سورۃ التوبہ آیت نمبر 119 میں فرمایا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ اللہ پاک نے فرمایا اے ایمان والو، اللہ سے ڈرتے رہو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ جو سچے لوگ ہیں ناظرین، ان کے بارے میں اللہ پاک نے فرمایا کہ ان لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ، مجھ سے تقوی اختیار ضرور کرو، ڈرو صحیح مجھ سے، لیکن اس کے بعد سچے لوگوں کے ساتھ رہو، ان کا دامن نہ چھوڑنا اگر تم چاہتے ہو کہ کامیاب ہو جاؤ۔ ناظرین، ہم تو انسان ہیں، ہمارے لاکھ کمی پیشی ہمارے میں، غلطیاں بھی ہیں، غلطی کا پتلا ہے انسان۔ لیکن ناظرین، جہاں تک کامیابی کی بات ہے کہ ہم کامیاب کس طرح ہو سکتے ہیں، تو وہ یقیناً وہ لوگ ہیں جو اللہ کے برگزیدہ لوگ ہیں، سچے لوگ ہیں۔ ان کا دامن پکڑنے سے ہی ہماری بگڑی بن سکتی ہے، ان کا دامن پکڑنے کی وجہ سے ہی ہمارا کام ہو سکتا ہے۔ تو ناظرین دیکھیں، آپ کبھی اسٹڈی کریں اور آپ کو پتہ چلے گا کہ بہت سارے جانور ہیں جو جنت میں نسبت کی وجہ سے جائیں گے۔ وہ صرف اس لیے جائیں گے کہ ان کو نسبت ایک اچھوں کے ساتھ ہوگی، اس لیے وہ جنت میں جائیں گے۔ آپ دیکھ رہے ہیں ناظرین، حضرت اسماعیل علیہ السلام کا دمبا وہ بھی جنت میں جائے گا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جس چونٹی سے بات کی تھی، جس کیڑی سے بات کی تھی، وہ کیڑی بھی جنت میں جائے گی۔ اور ناظرین، بات یہاں ختم نہیں ہوتی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جو پرندہ رکھا ہوا تھا ہدہد، وہ پرندہ بھی جنت میں جائے گا۔ اور حضرت یونس علیہ السلام جس مچھلی میں پناہ لے کے 40 دن ایک روایت کے مطابق رہے، وہ مچھلی بھی جنت میں جائے گی۔ اور حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی مبارک بھی جنت میں جائے گی۔ اور جہاں تک ناظرین حضرت عزیر علیہ السلام کے گدھے مبارک کا واقعہ ہے، تیسرے پارے میں بھی آپ کو اس کا تذکرہ خیر مل جائے گا، وہ گدھا بھی جنت میں جائے گا۔ تو ناظرین، یہ جتنے میں نے آپ کو جانور گنتی کروائے ہیں، یہ تمام کے تمام جانور جو ہیں یہ نمازی نہیں ہیں، یہ تمام کے تمام جانوروں نے نمازیں نہیں پڑھی، انہوں نے حج نہیں کیے، انہوں نے زکاتیں نہیں دیں، ان جانوروں نے نوافل نہیں پڑھے۔ یہ اس لیے جنت میں جا رہے ہیں کہ ان کا کانٹیکٹ جو ہے وہ ایسے لوگوں کے ساتھ تھا، ایسے لوگوں کے ساتھ ان کی نسبت تھی جو لوگ اللہ کی بارگاہ میں پہنچے ہوئے تھے، جو لوگ اللہ کی بارگاہ میں ان کی نسبت تھی، اتنی زیادہ ان کا رابطہ تھا کہ جو بندہ بھی ان کے ساتھ مل گیا وہ بھی اللہ کی بارگاہ میں پہنچ گیا۔ ناظرین، ہمیشہ یاد رکھیے گا، اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ مقصود ہے، اور یہ ولی اللہ ہمارے وسیلہ ہیں۔ جس طرح آپ چھت پر جاتے ہیں تو چھت ایک مقصود ہے، سیڑھی ایک وسیلہ ہے۔ آپ سیڑھی کو اختیار نہیں کریں گے تو آپ یقیناً چھلانگ لگا کر اوپر نہیں جا سکتے۔ تو یوں ہی اولیاء اللہ کی ایک سیڑھی ہے، اللہ کے برگزیدہ بندوں کی ایک سیڑھی ہے، اللہ ایک مقصود ہے ہمارے لیے۔ تو ہم جب تک اس سیڑھی کو اختیار نہیں کریں گے ہم اللہ تک نہیں پہنچ سکتے ہیں۔ ہمارے ایک علامہ صاحب ہیں، علامہ افتخار الحسن رحمۃ اللہ علیہ، وہ فرمایا کرتے تھے کہ میری نتیجے والی بات تو یہی ہے، میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ نمازیں اور روزے اور حج اور زکاتیں یہ اللہ تعالیٰ کی فرضی عبادات ہیں، یقیناً ہر انسان کو کرنی چاہیے۔
اللہ تعالیٰ کا حکم بھی ہے ان کو کرنے کا۔ تو جہاں تک ہے اگر اٹھنے پر آپ تم کھڑے ہو کر نہیں کر سکتے تو بیٹھ کر کرو، بیٹھ کر نہیں کر سکتے تو لیٹ کر بھی عبادت نہیں کر سکتے تو اشارے کے ساتھ اللہ کی عبادت کرو۔ یقیناً یہ اللہ تعالیٰ نے محبوب علیہ السلام نے جو طریقہ کار بتایا ہے یہ ضروری ہے عبادات، لیکن علامہ افتخار الحسن فرمایا کرتے تھے کہ میں تو اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ یہ تمام تر عبادات ضروری ہیں، لیکن ان کے ساتھ ساتھ نسبت بھی ضروری ہے۔ نسبت جس طرح جانوروں کو جنت میں لے کے گئی ہے اس طرح انسانوں کو بھی جنت میں لے کے جائے گی۔ ناظرین یہاں تک بات ختم نہیں ہوتی، آپ دیکھ لیں ایک آدمی تھا جس نے جو ہے وہ 99 قتل کیے تھے، اور ایک شخص کے پاس گیا اور اس نے اس کو جا کر کہا، یہ بخاری شریف میں بھی ناظرین آپ کو حدیث مل جائے گی، تو اس کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث سنائی بھی ہے صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین کو کہ اس طرح وہ بندہ 99 قتل کرنے کے بعد ناظرین پہنچا ایک ایسے بندے کے پاس، اس سے جا کر مشورہ کیا کہ میں نے 99 قتل کیے ہیں، اب میرے لیے کوئی بخشش کی راستہ نکل سکتا ہے؟ تو اس وقت اس بندے نے کہا کہ ایک قتل بندہ کر لے تو پوری انسانیت کا قتل ہوتا ہے، تو نے تو 99 قتل کر دیے ہیں، اب تیری بخشش کیسے ہو سکتی ہے؟ اس نے اس کو بھی قتل کر دیا، 100 قتل جو ہے نا وہ مکمل کر لیا۔ اس کے بعد وہ کسی ایسے شخص کے پاس گیا جو اللہ والا تھا، اس سے جا کر مشورہ کیا، اس نے کہا ہاں تیری بخشش ضرور ہو سکتی ہے، فلاں جگہ پر ایک اللہ کے ولیوں کی بستی ہے، وہاں پر پہنچ جاؤ، اور وہاں جب پہنچ جاؤ گے ان ولیوں کا واسطہ دینا، اللہ تمہاری بخشش کر دے گا۔ ناظرین یہ بندہ یہاں سے چلا اس کو مل کر، اس کے بعد جب راستے میں جا رہا تھا تو اس کی ڈیتھ ہو گئی، روح قبض ہو گئی۔ اب جنت والے فرشتے بھی آ گئے، دوزخ والے فرشتے بھی آ گئے، اب انہوں نے آپس میں جھگڑا شروع کر دیا۔ دوزخ والے فرشتے کہتے تھے کہ ہم اس لیے جو ہے نا ان کو دوزخ میں لے جائیں گے کہ اس نے 100 قتل کیا ہے، اور باقی جو جنت والے ہیں وہ کہتے تھے ہم اس لیے لے کے جائیں گے اس کو جنت میں کہ یہ ادھر جا رہا تھا نیک اولیاء اللہ کی بستی کی طرف، اس لیے ہم جو ہے نا اس کو جنت میں لے کے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کا فیصلہ یوں فرمایا جدھر ولیوں کی بستی ہے ادھر سے بھی زمین کو ناپا جائے، اور جدھر سے چلا ادھر سے بھی ناپا جائے، اگر ولیوں کی بستی کے قریب ہے تو جنت والے لے جائیں، اگر ولیوں کی بستی سے دور ہے تو پھر جہنم والے لے جائیں۔ جب ناظرین زمین کو ناپا گیا اس کے بعد پھر کیا دیکھا کہ زمین جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے زمین کو حکم دیا کہ وہ سکڑ جائے، جدھر اللہ کے ولیوں کی بستی ہے ادھر سے قریب ہو جائے، تو ناظرین قریب ہو گئی، تو اس لیے وہ جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے اس کو جنت میں جانے کا حکم ارشاد فرما دیا۔ ناظرین یہ اللہ کے ولیوں کی نسبت ہے جو اس کو جنت میں لے گئی۔ کافی مثالیں میں دے سکتا ہوں ناظرین، دعا یہی ہے اللہ کے کائنات کی بارگاہ میں اللہ پاک ہمیں اولیاء اللہ کے ساتھ رشتہ ناطہ قائم رکھنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین کسی نے کوئی سوال کرنا ہو تو وہ کمنٹس باکس میں لازمی سوال کریں، انشاءاللہ بندہ نچیز اس کا ضرور جواب دے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کا اور میرا حامی ناصر ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔